جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی سنا ہوگا کہ جو کل کا بڑا کامیاب اللہ کا شکر ہے دورہ ہوا ہے, جو سعودی ڈیلیگیشن یہاں آیا ہوا تھا, اور یہ بہت بڑا کانفیڈنس جو انہوں نے اظہار کیا کہ اتنی تیزی سے اور اتنی بڑا ڈیلیگیشن جو وہ لے کر آئے, اور بڑے اچھے مذاکرات ہوئے بٹوین بزنس ٹو بزنس. لیکن یہ دیکھیں اس کا ایک پس منظر ہے کہ پچھلے 10 مہینے سے جو ہمارے معاشی اہداف ہیں وہ سب صحیح سمت میں جا رہے ہیں. جو تجارتی خسارہ ہے وہ اب بالکل قابو میں ہے. اٹ ول بی لیس دین $1 بلین فار دا انٹائر فسکل ایئر. ایگریکلچر جی ڈی پی ماشاء اللہ ہماری گرو کر رہی ہے 5% پہ آن دا بیک آف بمپر کراپس. اس کے علاوہ جو ہمارا فارن ایکسچینج ریزرو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 15 دنوں کے امپورٹ کور پہ جا چکا تھا, جو اب 9 بلین سے ایکسیڈ کر چکا ہے, اور ناؤ وی آر کلوز ٹو 2 months آف امپورٹ کور. کرنسی الحمدللہ اسٹیبل ہے. انفلیشن جو 38% پہ تھی وہ اب 17% پہ آ چکی ہے اور بتدریج کم ہو رہی ہے. تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ملک میں استحکام آ رہا ہے, معاشی استحکام آ رہا ہے, اور کانفیڈنس بڑھ رہا ہے. میں نے سعودی ڈیلیگیشن کی بات کی, لیکن کچھ سرمایہ کار امریکہ اور یورپ سے بھی پچھلے 2 دنوں سے میں ان کے ساتھ ملاقات میں ہوں, اور سو ملک جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ صحیح سمت میں بڑھ رہا ہے. آپ کو آلریڈی علم ہے کہ IMF والی ٹیم جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اس مہینے آئے گی, تاکہ ہم ایک بڑا اور لمبا پروگرام ان کے ساتھ کریں جس میں اسٹرکچرل ریفارمز جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوں گی. ایک تو یہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ پرماننس کی طرف لے کے جائیں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں جس میں ہم نے ٹیکس کو بڑھاوا دینا ہے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی میں بار بار بات کرتا ہوں, 9% جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے, تو اس کو ہم نے 13 سے 14% کی طرف لے کے جانا ہے. انرجی کی جو ریفارمز ہیں جو پاور منسٹر صاحب اور پیٹرولیم منسٹر اس کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں, اور جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کے جو خسارے ہیں ان کو کم کرنا ہے اور اس کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے. تو دیکھیں یہ تو سارے وہ اقدام ہیں جو ہم نے ریونیو بلڈنگ میجرز کی طرف کرنے ہیں. پھر ہم نے اپنے اخراجات کو جو ہے اس کو کم کرنا ہے. اب اس کے کئی طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف جائیں. میں ہمیشہ حکومت سندھ کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو بڑا اچھا ماڈل استعمال کیا ہے. اس کو فیڈریشن میں بھی استعمال ہونا چاہیے, اور بھی جو ہیں صوبے اس میں بھی استعمال ہونا چاہیے, تاکہ جو انفراسٹرکچر ہم نے آگے بلڈ کرنا ہے اس کو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اس میں گورنمنٹ جو ہے پالیسی فریم ورک دے اور وہ اس کو آگے لے کے چلے. اب اسی میں ہم اور بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جو پینشن ہے سارا سلسلہ, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کافی بڑی لائبلٹی ہے, پر اس کو ہم نے آگے کیسے لے کر جانا ہے. اور اس میں اس کو 2 نظریوں سے دیکھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ صحت دے اور لمبی عمر دے, تو میں تو یہ کہتا ہوں ایج از ناؤ جسٹ اے نمبر, 60 از دا نیو 40. تو یہ میں جس ادارے کو چھوڑ کر آیا ہوں اس میں بھی ہم نے یہ پچھلے سال ایکچولی پرائیویٹ سیکٹر میں یہ پہلا قدم اٹھایا تھا کہ ریٹائرمنٹ ایج جو ہے ہم نے 60 سے 65 سال کر دی تھی, بیکاز دوز آر یور موسٹ پروڈکٹیو ایئرز, اور اسپیشلی جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اس کا تو پورا نچوڑ جو ہے وہ یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں بائی ایکسٹینڈنگ دا ٹرم. اور دوسرا یہ ہے کہ اوبیسلی جو پینشن کا بوجھ ہے اس کو اس طریقے سے بائی چینجنگ دا سروس اسٹرکچرز اوور اے پیریڈ آف ٹائم. یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ ایک دم آپ کو سوئچ آن کر دیں تو یہ ہو جائے گا, لیکن آپ نے اس کو اس طرف اب لے جانا ہمیں پڑے گا, تاکہ یہ جو پینشن کے خاص طور پہ جو خرچہ ہے یہ آہستہ آہستہ یہ ہمارے قابو میں آئے. تو یہ میں کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ اس وقت ہماری ترجیحات کیا ہیں. تو ود دیٹ آئی تھنک آئی ول ٹرن اوور ٹو لا منسٹر صاحب. بہت شکریہ جی. وزیر اعظم صاحب کی جو ویژن کے مطابق اس دفعہ یہ بھی ہدایت ہے کہ جو کام ہو رہے ہوں حکومتی سطح پہ وہ عوام سے شیئر کیے جائیں, اور عوام سے شیئر کرنے کا سب سے اچھا ذریعہ آپ لوگ ہیں کہ میڈیا کے ذریعے شیئر کیا جائے, تاکہ جو اسپیکولیشنز ہوتی ہیں, جو افواہ سازی ہوتی ہے, جو باتوں سے باتیں بنتی ہیں, اس پہ وی لاگز ہو رہے ہوتے ہیں, اس پہ کہانیاں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سے کافی حد تک ڈائی ڈاؤن کر جاتی ہیں. تو جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں وہ بھی ہمارے ایجنڈے کا دیکھیں
ایک بات بڑی بنیادی سی ہے، آج کے ماڈرن زمانے میں جو ملک سروائیو کرتا ہے وہی آگے بڑھے گا، اور سروائیو کہاں پہ کرنا ہے؟ معاشی طور پہ. اگر ہماری معیشت ٹھیک ہے، ہماری اکانومی ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ العزیز پھر ہر چیز ٹھیک ہوگی. اور یہ بھی کوئی راز نہیں ہے کہ جو اکنامک سٹیبلٹی ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی سے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی اکنامک سٹیبلٹی سے جڑے ہوئے ہیں دونوں چیزیں. تو اس لیے یہ بڑا سوچ سمجھ کے ہم نے اب ناؤ اور اینڈ نیور والی بات ہے، پرفارم اور پیرش والی بات ہے، جیسے کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ اب ہم اس نہج پہ آ چکے ہیں کہ ہمیں صرف باتوں سے گزارا نہیں ہوگا، ہمیں پریکٹیکل سٹیپس لینے ہیں. تو سیکٹورل ریفارمز بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ ہیں. آپ نے دیکھا جو پارلیمان نے پہلی لیجسلیشن کی ہے وہ بھی ٹیکس کی لٹیگیشن کے حوالے سے ساری ریفارمز تھی، کہ کس طرح سے جو 2700 ارب کے قریب ہمارا فسکل ریونیو ہے وہ وہاں پہ سٹاک اپ ہے، اس کو تیز کرنے کے لیے، اور آئندہ اس طرح کے جو سٹاک اپس ہیں ان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم نے وہ ٹریبیونلز اور کمشنر اپیلز کی رجیم کو چینج کیا. وزیر اعظم نے اپنا اختیار چھوڑا، انہوں نے کہا یہ اب میرٹ پہ ہوگا، اوپن امتحان کے ذریعے ہوگا، اور بہت ساری چیزیں اسی طرح کی. پینشن ریفارمز پہ بھی جو بات ہو رہی ہے وہ اسی حوالے سے ہو رہی ہے، اور یہ اکراس دا بورڈ ہوگی. اس میں ابھی ایج کی حد تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ ابھی سال ہے، 2 سال ہے، 5 سال ہیں، 3 سال ہیں، کیا ہیں. لیکن ایک اصولی فیصلہ ہے حکومت کا کہ ہمیں یہ ایک بہت بڑا جو پبلک سیکٹر ہے، ہمارے ہاں باقی ملکوں کی نسبت اس ریجن میں اور بھی ہیں، لیکن جو ہمارا سرکاری ملازمین یا افسران کا پول ہے وہ بہت بڑا ہے. اور پھر اس کے ساتھ جب آپ کے ریٹائرمنٹ بینیفٹس اور پینشن جڑی ہوتی ہے تو آپ کے جو سالانہ اخراجات ہیں اس کا ایک بہت سارا حصہ، جیسے وزیر خزانہ صاحب نے کہا، اس پہ نکل جاتا ہے. تو اس کی مینجمنٹ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم جو ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں ہمارے پاس کام کر رہے ہیں، جن کے پاس تجربہ ہے، انسٹیٹیوشنل میموری ہے، آپ ان سے استفادہ رکھیں، اور اس طرح سے آپ کی جو فائنینشیل برڈن ہے فوری طور پہ جو آپ کو اس بریدنگ سپیس دے گا اس گھٹے ہوئے ماحول میں، معاشی طور پہ گھٹے ہوئے ماحول میں، اور وہ اکراس دا بورڈ ہوگا اس میں سارے اداروں کی، اور اس کے لیے لیجسلیشن ریکوائرڈ ہے. سول سرونٹس ہیں اس میں آپ کی آرمڈ فورسز ہو سکتی ہیں، اس میں آپ کے جو باقی جوڈیشل آرگنز ہیں، ایگزیکٹو کے جتنے آرگنز ہیں وہ سارے ہوں گے. تو اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر رکھی ہے جو کہ وزیر خزانہ صاحب کی سربراہی میں کام کر رہی ہے. ہم بھی اس کے اراکین ہیں. یہ بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ جو باتیں چل رہی ہیں یا جو ڈیسیجنز بیسک ہو رہے ہیں وہ عوام سے شیئر کریں تاکہ فیڈ بیک آئے. اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ وزیر اطلاعات ہفتے میں 3-4 دفعہ مختلف وزراء کو آپ کے ساتھ بٹھاتے ہیں، انٹریکشن ہوتا ہے تاکہ افواہوں کی بجائے خبروں پہ دار و مدار ہو. بہت شکریہ. دیکھیے میں اس میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا، بڑی تفصیل کے ساتھ آنریبل منسٹر فائنانس نے، آنریبل منسٹر لاء نے روشنی ڈالی کہ دیکھیے ہم تاریخ کے جس موڑ پہ کھڑے ہیں، ہم ایک ٹرانسفارمیشن کی طرف جا رہے ہیں، ہم ریفارمز کرنے جا رہے ہیں، اصلاحات کرنے جا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ معیشت کو لے کے جتنے اشاریے ہیں تمام مثبت ہیں. اور وہ ہم بات کریں تو چلے ہم تو حکومت میں بیٹھے ہیں، مگر جب عالمی جو بہت ہی اچھی شہرت کے حامل جریدے اس پہ بات کرتے ہیں، عالمی ادارے اس پہ بات کرتے ہیں، اور عالمی ادارے اس کی ستائش کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے اوتھینٹسٹی کا کہ یہ تمام جو اشاریے آپ کو دیے جاتے ہیں یہ مثبت ہونے کے ساتھ ساتھ 100% درست بھی ہیں. اب معیشت کی سمت تو ٹھیک ہونے جا رہی ہے، اور اس سے تفصیل سے روشنی ڈالی آنریبل منسٹر فائنانس نے. مگر دیکھیے جو پینشنز کا ایک بوجھ ہے، وزیر اعظم صاحب نے جب چارج سنبھالا تو انہوں نے پہلی بات یہ کی تھی کہ ہم حکومتی اخراجات کم کرنے جا رہے ہیں. یعنی جہاں پہ ہم ریونیوز کو بڑھانے جا رہے ہیں وہاں حکومتی اخراجات بھی کم کرنے جا رہے ہیں، پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو اخراجات میں کمی میں ایک بہت بڑی ہرڈل پینشنز کی ہے، اور یہ بہت بڑا ایک بوجھ ہے جو حکومت پاکستان کو اٹھانا پڑتا ہے. اور دنیا بھر میں آپ دیکھیے کہ لائف ایکسپیکٹنسی بڑی ہے، جس طرح منسٹر فائنانس نے بات کی. تو میں اس کو کلیریفائی کر دوں کہ یہ تمام اداروں پر لاگو کرنے کی تجویز ہے. یہ جس طرح میڈیا میں کچھ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے کہ جی وہ کسی ایک ادارے کے ساتھ اس کو منسوب کیا جا رہا ہے، تو یہ سرکاری محکموں میں، اداروں میں یہ اکراس دا بورڈ لاگو ہوگا جب بھی اس کی منظوری ہوئی. ابھی تو تجاویز اس پہ طلب بھی کی گئی ہیں، اس پہ غور و فکر بھی کیا جا رہا ہے.
مگر جس طرح منسٹر لاء نے فرمایا کہ غلط فہمی سے کیا سرائیوں سے بچنے کے لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو بھی معاملہ زیر غور آئے کابینہ کے سامنے یا حکومت کے پاس کسی بھی فورم پہ، اس کو آپ کے سامنے بھی رکھ دیا جائے تاکہ اس پہ مناسب تجاویز بھی آ جائیں اور ہم جو ہے وہ پروپیگنڈا اور فیک نیوز سے بھی بچ جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پینشنز کا بوجھ کم کرنا اور پاکستان میں لائف ایکسپیکٹنسی کے مطابق سروس کا دورانیہ بڑھانے کے حوالے سے جو معاملات زیر غور ہیں وہ اکراس دا بورڈ ہیں اور ان پر سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے. جب یہ تجاویز جو ہے وہ حتمی شکل اختیار کر جائیں گی تب بھی آپ کو اس پر آگاہ کر دیا جائے گا. مشتاق گمان صاحب بزنس کارڈر سے. سر ایک تو سر یہ بتائیے کہ اس وقت جو آپ کو موجودہ چیلنجز ہیں، یہ تو آپ نے فیوچر کی بات کی کہ یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ کرنے جا رہے ہیں، وہ کیا چیلنجز ہیں؟ اور دوسرا سر آپ سے ڈاکٹر صاحب یہ سوال ہے کہ یہ جو آپ ایج بڑھانے جا رہے ہیں تو یہ جو لاکھوں لوگ مطلب سال کے جو نوجوان نکلتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ اور یہ کیا باقی کوئی چیز جسٹس صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے اس سے ہی کوئی لنک تو نہیں کرتا؟ دوسرا کل جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا تھا وہ کوئی جوڈیشیل جو ایکٹیویزم کی طرف تو نہیں جوڈیشی جا رہی ہے؟ سوال تو مشتاق صاحب دیکھیے یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، کیونکہ یہ شروع ہوا جو یہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کا جو اس وقت فیز ہے ہمارے پاس، تو وہ شروع ہوا جب پرائم منسٹر نے 9 month اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کو ہی ٹوک اٹ تھرو دا فنشنگ لائن. کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات سمجھنا کہ جب آئی ایم ایف سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو دیر از نو پلان بی، اسی لیے اس کو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کہا جاتا ہے.